زندگی، ہماری جو زندگی ہے نا، یہ ایک پل کی مانند ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے، جو ہر چیز کو سمجھتا ہو، وہ کبھی بھی اس پل کے اوپر اپنا گھر نہیں بناتا۔ پل کے اوپر کبھی کسی نے بھی کوئی گھر نہیں بنایا، ہر بندہ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے یہ ایک پل کی مانند ہے، اور وہ بے وقوف انسان ہے جو پل کے اوپر اپنا گھر بناتا ہے، کیونکہ وہ تو آنے جانے کا راستہ ہے۔ ایسے ہماری زندگی ہے، ہم آئے ہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ ایسے ہی پل ہماری زندگی ہے، ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ہم اتنا بے وقوف ہیں کہ ہم اس پل کے اوپر اپنی جنت سجانے کے پیچھے لگے ہیں۔ ہم بڑے بڑے خواب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا گھر بنوانا ہے، اتنا اچھی ہماری بیوی ہوگی، اتنا بچے ہوں گے، میری گاڑی ہوگی، میرا بنگلہ، میری فیکٹری، اور اتنا بڑا بزنس ہوگا میرا، اور میرا ایک نام ہوگا۔ پھر ہم وہ بڑے بڑے خواب جب دیکھتے ہیں، پھر ہم ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کیے بغیر ساری زندگی دن کے 24 گھنٹے ہم اس خواب کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ہماری حقیقت تو یہ نہیں تھی۔ ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا تھا اس مقصد کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ پل ہے، گزر جانا ہے ہر بندے نے، ہم نے بھی گزر جانا ہے، اور ساری زندگی ہم 3 کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بس یہ ہماری پوری زندگی ہے۔ پوری زندگی میں نا ہم 3 چیزوں کے پیچھے نا اتنا بھاگتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ دار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، ہر چیز، یہاں تک کہ اپنے رشتہ دار، ہر چیز پیچھے چھوڑ جاتے ہیں 3 چیزوں کے لیے۔ نمبر 1 کہ میرا نام اچھا ہو، سوسائٹی میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں میرا نام اچھا ہو۔ اس کے بعد میرا گھر اچھا ہو۔ تیسرا میرا لباس سب سے زیادہ اچھا ہو۔ یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں جن کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اور یہ اصل میں ہمارا مقصد ہے ہی نہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے پیچھے ہم ساری زندگی اپنی تباہ کر دیتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ سارے خواب، سارے جناب ہمارے ذہن میں سوچے ہوئے جتنا بھی خیال ہے وہ سارے کے سارے مٹی ہو جاتے ہیں، اور ہم قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، ساری زندگی ہم اس کے پیچھے بھاگے، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی لیکن تو نے اس کی قدر نہیں کی، میں نے تجھے وقت دیا تھا، تو نے اس کو ضائع کیا، اور تو جس چیز کے پیچھے بھاگتا رہا ساری زندگی، تو نے جھوٹ بولا، تو نے حرام کمایا، تو نے گالیاں دی، ہر چیز کو بھول کر، تو مجھے بھی بھول کر ان 3 چیزوں کے پیچھے لگا رہا۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے میں تیری یہ 3 چیزیں تبدیل کروں گا۔ جب بندہ مرتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا نام اچھا ہونا چاہیے، چودھری صاحب ہیں جی، گجر صاحب، بڑے نام ہونے چاہیے، ہمارا کوئی نام ہو، کوئی بندہ بلائے جو سی نا پتہ چلے کہ فلاں بندے کا نام ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کے نام سے سارے جتنا بھی لقب ہے نا، ذات پات ساری ہٹا دو۔ وہ ہے نا اتھے عملہ دے ہونے نہیں نہ بیڑے، کسی نہیں تیری ذات پوچھنی، ذات نہیں کسی نے پوچھنی۔ تو وہ حکم ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا، اس نے اتنا اپنا بڑا نام کیا ہے، سارے لقب ختم کر دو، جتنا اس کی شہرت سے ساری ختم کر دو، اس کے نام کے آگے سب سے پہلے مرحوم لگا دو۔ لگتا ہے نا مرحوم، مرنے کے بعد فلاں جناب ابو بکر مرحوم، زید مرحوم، مرحوم ہے، پہلی چیز تبدیل ہو گئی۔ پھر دوسری چیز، حرام حلال کی تمیز کے بغیر ہم نے جو بنگلہ کھڑا کیا ہے، جو کوٹھی ہم نے بنائی ہے، جو گھر ہم نے بنایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ختم کر دو اس کا۔ گھر کے باہر تختیاں لگی ہوتی ہیں کہ جی یہ فلاں چودھری صاحب کا گھر ہے، پتہ نہیں وہ کب تک چلیں گے۔ کماتے ہم ہیں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہماری کمائی ہمارے بچے اڑا رہے ہوتے ہیں، اور قبر میں دھرے ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اب دوسرا کام یہ کرو کہ اس کا گھر تبدیل کر دو۔ اتنا بڑی تو نے جناب کوٹھی بنائی ہے، اتنا بڑا تو نے بنگلہ بنایا، پتہ نہیں اس میں کتنے دن تو نے رہنا ہے نا، تو حرام کما کما کے، جھوٹ بول بول کے گھر تیار کر گیا، پتہ کوئی نہیں کتنے دن رہنا ہے۔
جو اصل گھر ہے تیرا اس کے بارے میں تو سوچتا نہیں. پھر وہاں پر حکم ہوتا ہے کہ اس کا گھر تبدیل کر دو. یہ دنیا کے گھر میں رہتا تھا نا, اس کو اب قبر والا گھر دے دو. دوسری چیز وہ آ گئی ہمارے پاس. تیسری چیز, ہم اپنے کپڑے اتنا اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ویل ڈریس جسے بولتے ہیں نا, اچھے کپڑے, کاٹن کا سوٹ ہو, اچھا سفید کلر کا مایا لگا ہوا, اس پہ اکڑا ہوا سوٹ ہو ہمارا. ساری زندگی ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہر بندے سے بڑھ کر ہمارا کپڑا ہونا چاہیے. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار اس نے یہ کپڑا پہنا, میں نے بھی اس کے ساتھ کا پہنا ہوا ہے. سب سے علیحدہ ہمارا سوٹ ہونا چاہیے. ساری زندگی ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اپنے آپ کو ہر کسی سے علیحدہ اور جدا دکھانے کے لیے ہم ساری زندگی جناب تگ و دو کرتے ہیں. مرنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اس کا یہ سوٹ جو ہے نا اتارو نہیں, پھاڑ دو. پھاڑ دیا جاتا ہے نا سوٹ مرنے کے بعد. جب بندہ مر جاتا ہے وہ سوٹ پھاڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ایک کفن دے دیا جاتا ہے. اور بندے تیری زندگی تو یہی ہے, نہانے کے لیے آئے تھے اور نہا کر چلے گئے, یہ تو تیری زندگی ہے. یہ 2-4 دن کی زندگی میں نا ہر بندہ 2-4 دن کا مہمان ہے, کب پتہ نہیں کس کی باری آ جائے. لیکن ہم ہر چیز کو بھول کر, اپنے مقصد حیات کو بھول کر جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو ایک خواب ہے جس کو سجا رہے ہو تم. سجاتے رہو, کوئی نہیں. گھر بنوایا تو نے, پھٹی تیرے نام کی لگی ہے, کل چینج ہو جائے گی, کوئی اور بندہ آ جائے گا. آج جس زمین کے پیچھے ہم اتنا لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, پیسہ مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں, ہمارے بینک بیلنس سب سے زیادہ ہونا چاہیے, ہم یہ سوچتے ہیں. اور ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا تو نے اتنا پیسہ کمانا ہے, تیرے پاس نام ہونا چاہیے, تیرے پاس شہرت ہونی چاہیے. پتہ نہیں تو نے کب تک جینا ہے, موت کی تیاری تو ہے کوئی نہیں. بس ہر بندہ جو ہے نا بس لگا ہوا ہے کہ زندگی کو اچھا کرنا ہے, زندگی کو اچھا کرنا ہے. یار زندگی تو ہے ہی نہیں. اصل چیز تو ہماری وہ ہے نا جب ہم نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے یا جب ہم نے قبر میں جانا ہے. کبھی سوچا آپ نے اس رات کے بارے میں, اس قبر کی اندھیری رات کے بارے میں جس کی صبح قیامت والے دن ہوگی. دنیا میں ہم ڈرتے ہیں لیکن قبر کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے, ہمیں کچھ نہیں سوچا ہم نے. ہنس رہے ہیں, بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہر چیز کو بھولے بیٹھے ہیں. آپ اللہ کے گھر نہیں آتے, ہم 5 وقت آواز آتی ہے نہیں آتے ہم. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے.